اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے آزار درجہ بہتر ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کرے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ جب میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا اور حرص سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کی پرورش کرنا۔ عالم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جہل سے واقف ہو۔ آفات نفس میں ایک بڑی آفت لوگوں سے اپنی مدح سننے کا چسکا ہے۔ جس شخص کے اپنے اعمال ایوانوں جیسے ہوتے ہیں، وہ شریف النفس انسانوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا۔ خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلے۔ خواہ تو کتنا بھی عقل مند ہے، پھر بھی کسی دوسرے صاحب عقل سے مشورہ کر لیا کر۔ اس طرح دو عقل مل کر تجھے مصیبت سے بچا لیں گے۔ جو شخص یہ کہے کہ ہر چیز حق ہے وہ احمق ہے، اور جو یہ کہے کہ ہر چیز باطل ہے وہ شقی ہے۔ اس دنیا کی مثال ایک پہاڑ کی سی، اور ہمارے اعمال کی مثال اس میں گونجنے والی آواز کی سی ہے، جو پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا اوقات۔ لالچی لوگ ہمیشہ اطمینان قلب کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ذات واحد میں گم کرنا توحید ہے۔